بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 16ویں ویڈیو ہے۔ 15ویں ویڈیو میں نے جو بیان کیا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر مسلمان ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے گئے تھے اور وہ میرے نبی کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑی طاقت آئی۔ اس کے بعد کفار نے جب دیکھا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، حضرت حمزہ جو بڑے بہادر لوگ مسلمان ہو گئے، تو ان لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، حقہ پانی بند کر دیا اور 3 سال تک گھاٹی میں پڑے رہے مسلمان۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے کچھ نوجوانوں کے دلوں میں محبت ڈالی، ان لوگوں نے مخالفت کیا، اس کے بعد مسلمان گھاٹی سے نکل آئے اور پھر سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اب ہم یہ 16ویں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ جب مسلمان اور جناب ابو طالب اور جتنے بھی لوگ تھے جب گھاٹی سے نکلتے ہیں تو اس وقت جناب ابو طالب بیمار ہو جاتے ہیں اور تقریباً 7-8 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت غم لاحق ہوتا ہے، کیونکہ جناب ابو طالب جو آپ کے چچا تھے آپ کی بڑی حفاظت کرتے تھے، جو بھی آپ کے خلاف آتا تھا آپ دفاع کرتے تھے، ڈیفینس کرتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی میرے نبی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی، مگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر کتابوں میں ملتا ہے کہ 4 یا 5 دن کے بعد حضرت ختیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ کا جب انتقال ہوتا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غموں سے چور چور ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضرت ختیجہ جو آپ کی بیوی تھی، جنہوں نے ہر قدم قدم پر آپ کی مدد کی تھی، ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ غمخواری کی، آپ پر مال و دولت نچھاور کر رکھی تھی، حضرت ختیجہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے میرے نبی بہت دکھی ہوتے ہیں۔ جناب ابو طالب کا انتقال اور چند دنوں کے بعد حضرت ختیجہ کا انتقال، اس کی وجہ سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹ جاتے ہیں، بہت غم لاحق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد پھر آپ مکہ کے اطراف میں، مکہ کے ارد گرد دعوت کے لیے جو بستیاں تھیں وہاں دعوت کے لیے نکلتے ہیں، اور بستیوں میں جا کے دعوت کا پیغام عام کرتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے تعلق سے اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ طائف جاتے ہیں۔ جب طائف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں کے جو بڑے سردار تھے طائف کے، وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد ملاقات کرتے ہیں اور اسلام کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف جا کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو جو وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے ان ظالموں نے، لچوں لفنگوں نوجوانوں کو آپ پہ مسلط کر دیتے ہیں اور انہیں ابھارتے ہیں۔ لچے لفنگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسانا شروع کرتے ہیں۔ یہ ظالم میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، ان پر بھی پتھر برسانا شروع کر دیا گیا۔ میرے نبی خون میں لطفت ہو گئے، آپ کے نالین پاک جوتی مبارک میں خون بھر گیا۔ وہ ظالم جو سردار تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے جو نوجوانوں کو ابھارا تھا مارنے کے لیے، پتھر برساتے چلے جاتے۔ میرے نبی جب بیٹھ جاتے تکلیف کی وجہ سے تو ظالم پھر اٹھانے کے بعد پھر آپ کو پتھر مارنے لگتے۔ اس طریقے سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے غلام دونوں چلتے چلتے ایک باغ میں آ کے پناہ لیتے ہیں،
جب باغ میں آ کے پناہ لیتے ہیں، جو باغ کا مالک تھا وہ بھی کافر تھا، وہ بھی آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جب اس حالت میں اس بندے نے دیکھا، باوجود اس کے کہ وہ بھی دشمن تھا، مگر جب اللہ کے نبی کی اس حالت کو دیکھا، خون میں لطفت دیکھا، تو رحم آ گیا۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ انگور لے کے آؤ اور ان کی بارگاہ میں پیش کرو، انہیں انگور کھلاؤ۔ وہ غلام جب انگور کا خوشہ میرے نبی کے پاس لے کے آتا ہے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انگور کھاتے ہیں۔ کھانے کے لیے جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو غلام جو تھا وہ کہتا ہے اس طریقے سے بات بسم اللہ آج تک تو میں نے سنا نہیں کرتے ہوئے، یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو غلام سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے غلام میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اے غلام تم کہاں سے ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے میں نینوا سے ہوں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یونس بن متا کے علاقے کے ہو؟ وہ غلام کہتا ہاں وہیں کا ہوں، نینوا کا ہوں۔ میرے نبی جب اس سے بات کر رہے تھے، وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا تھا، جب نورانی چہرہ دیکھتا ہے، گفتگو جب سنتا ہے، تو جو غلام تھا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے مقام نخلا آتے ہیں، بہت زخم آپ کو لگ چکے تھے، زخمی ہو چکے تھے، بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ مقام نخلا آتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں اور تہجد میں پڑھ اٹھتے ہیں۔ قرآن پاک کی جب تلاوت کر رہے تھے تو اس وقت وہاں مقام نخلا میں جنات کی جماعت آتی ہے اور آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتی ہے۔ قرآن پاک کو جب سنتے ہیں جنات میرے نبی کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور آنے کے بعد آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر میرے نبی وہاں سے مقام حرا کی طرف چلتے ہیں۔ مقام حرا میں جب جاتے ہیں تو وہاں جو سردار مطعم بن عدی تھا اس سے کہتے ہیں مطعم بن عدی میں تمہاری پناہ چاہتا ہوں۔ تو مطعم بن عدی نے پناہ دیا اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بچوں کے ساتھ میرے نبی کو گھر تک صحیح سلامت پہنچایا۔ یہ تھا میرے نبی کا تبلیغی دورہ طائف کا۔ مگر طائف میں جب گئے تھے تو ظالموں نے بڑا ظلم کیا، پتھر برسائے، مگر میرے نبی دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے۔ جب آپ پہ پتھر برسائے گئے، جب آپ زخمی ہو گئے تو فرشتے، پہاڑ کے فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، یہ سارے کے سارے طائف کے لوگ پس جائیں۔ مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہتے ہیں اے فرشتے میری قوم مجھے نہیں پہچان رہی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کی پشتوں سے نئی نسلیں آئیں گی، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ سالوں کے بعد جو طائف کے لوگ پتھر برسائے تھے، آپ کے دشمن تھے، الحمدللہ پورا کا پورا علاقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تھی میری نبی کی محنت، دعوت کی محنت، اسلام کی محبت۔ چاہتے تھے کہ لوگ اسلام میں آئے، جہنم سے بچیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف آئیں، اس لیے میرے نبی نے محنت کیا۔ جب محنت کیا تو اس کا صلہ یہ ملا کہ علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے۔